السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان و افروز بیان۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ یہ کارگزاری مولانا عبدالرحیم صاحب نے کی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو دیکھے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔ آج میرے دوست ہم دنیا پر اتنا محنت کیا ہوا ہے ہم نے، آج دنیا کا اثر ہمارے دل میں آ چکا ہے۔ دل دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو چکا ہے۔ اگر دنیا آدمی کماتا ہے، دنیا آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جسم کا خون بڑھتا ہے۔ اگر جیب سے 100 روپے گر جائے تو فوراً دل پر چھوٹ پڑتا ہے۔ یہ دنیا، یہ پانی، یہ تو ختم ہونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ہمارے آزمائش کے لیے سارے شکلیں، جتنے دنیا کے رنگینیاں ہیں، یہ تو ہمارے آزمائش کے لیے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، فرمایا ہم نے موت اور زندگی اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنایا ہے۔ حساب نہیں، آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا میرے دوست۔ اور یہ دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں، یہ تو مسلمان کے اعمال پر اللہ پاک فیصلے فرماتا ہے۔ مسلمان کے اعمال پر اللہ پاک اوپر سے فیصلے ہوتا ہے۔ فرمایا خشکی اور تری میں جو کچھ ہے یہ انسانوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی۔ آپ علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اوپر سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے، دوسرے دروازے سے نیچے سے کوئی اوپر چیز جا رہی ہے۔ پوچھا گیا اے جبرائیل کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، امت کے اعمال ہیں نیچے سے جو جانے رہے، اور اس کو دیکھ کر کے اللہ پاک اوپر سے فیصلے ہوتا ہے۔ اگر یہاں نیچے سے ہم پھول پھینکیں گے تو کیا خیال ہے بھائی؟ اوپر سے پھول آئیں گے، پتھر آئیں گے؟ پھول آئیں گے۔ اور پتھر پھینکیں گے، پتھر۔ آج ہر آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، فلانا کر رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرے دوست، نہ کسی کے ہاتھ میں مہنگائی ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں سستائی ہے۔ یہ سب کچھ میرے اعمال سے اللہ نے جوڑا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے فرمایا تمہارے حکمران ہوں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حالات ہوں گے۔ تو سب سے بنیادی محنت کلمے کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، یقین کی محنت ہے۔ جتنا یقین بنے گا اتنا عمل بنے گا، جتنا عمل بنتا چلا جائے گا اس پر رکھ کر کے اللہ پاک انسان کا دنیا بھی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنائے گا۔ یہ جتنے دنیا ہے یہ تو فرمایا اللہ نے ایک مکڑی کا جالا فرمایا، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ فرمان ماتا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ دنیا فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی یا اللہ مجھے ایک ادنا سے ادنا جنتی کی جنت میں ایک بادل کا ٹکڑا مجھے بنا دے، جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے دنیا تیرے وجہ سے میں اپنی جنتی کی جنت کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آج اس دنیا کی پیچھے مولانا نصر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا دنیا پر محنت کرنا ایسا ہے جیسے سونا دے کر کے مٹی خریدنے والی بات۔ آج ہم اپنی قیمتی زندگی کو اس پانی چیزوں پر لگا رہے ہیں، اس پانی چیزوں پر ختم کر رہے ہیں۔ جوان کی جوانی کہاں لگ رہے ہیں، بڑھاپوں کا بڑھاپا کہاں لگ رہا ہے، مالداروں کی مالداری کہاں لگ رہے ہیں، غریبوں کی غریبی کہاں لگ رہے ہیں میرے دوستوں۔ اوپر میں اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ پاک کافروں کو ایک گھٹ پانی نہ پھیلا۔ تو اللہ کے یہاں اس کائنات کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے میرے دوست۔ اس کائنات کی چیزوں کی جو قیمت ہے وہ حضرت انسان کی وجہ سے ہے میرے دوست۔ اگر اس انسان کو اس کائنات سے نکال دیا جائے اور اس کائنات کو سونے اور چاندی سے، ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا جائے تو کیا خیال ہے اس کا کچھ قیمت ہوگا بھائی؟ جانور بھی اس کو نہیں کہیں گے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر سونے کا قیمت ہے تو اس انسان کی وجہ سے، چاندی کا قیمت ہے تو اس انسان کی وجہ سے ہے، اس مٹی کا قیمت ہے تو انسان کی وجہ سے۔ ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے انسان نے مٹی پر محنت کیا، بڑی مٹی کڑی مٹی ہو گئی، اس کا قیمت بڑھ گئی۔ لوہے پر محنت کیا، ہواؤں کے اندر اڑنے لگا،
लकड़ी पर मेहनत किया, बड़े बड़े फर्नीचर तैयार हुए, बड़े बड़े लाश तैयार हुए। इसकी वजह से, इंसान की मेहनत की वजह से ये चीजें तो कीमती बन गया, पर इंसान ने अपने ज़ात पर मेहनत नहीं किया। आज इन सारे चीजों का कीमत दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और मेहनत करने वाले का, जो चीजों पर मेहनत करने वाले का कीमत दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। हमारे और आपकी जो कीमत अल्लाह के दरबार में लगेगा, वो तो ईमान के एतबार से लगेगा, ईमानी सिफात की वजह से लगेगा। कितना मेरे जिंदगी हुजूर की जिंदगी के साथ मिला हुआ है, कितने मेरे जिंदगी में हुजूर के अहकामात हैं, हुजूर के तरीके हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा हूं। एक मिठाई का डब्बा है, उसके अंदर मिठाई रख लो, मिठाई का डब्बे का अपना कीमत है 20 रुपए। उस मिठाई को रख दे, क्या ख्याल है भाई, कीमत बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। अब मिठाई को निकाल करके चांदी डालो तो फिर क्या हुआ, कीमत और बढ़ गया। उसको निकाल करके सोना डालो, कीमत और बढ़, डब्बा वही है, अंदर की चीज की कीमत लग रही है। ऐसी मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा पर, उनके दिलों पर मेहनत किया, उनके दिलों पर मेहनत किया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम है, फरमाया इंसान के बदन में एक गोश्त का लतोड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए, फरमाया इसका जिस्म ठीक हो जाएगा, अगर फरमाया अगर वो बिगड़ जाए तो इसका जिस्म बिगड़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने ये बयान और कारगुजारी मौलाना अब्दुल रहीम साहब की सुनी, तो हमें अपनी ज़िंदगी और आखिरत को संवारने के लिए दीन के काम को बुरोकार लाना पड़ेगा। तो तमाम दोस्त ये मेहनत जारी रखें। जज़ाकल्लाह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाअल्लाह।